رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبو القاس محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعتباتهم وعلمائهم وشيتهم وعطشهم وغاصب حقوقهم أجمعين. إن لنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم حق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ بات کا آغاز ہو، ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں، امام رضا کے صدقے میں جواز شرازی صاحب کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. صلوات میرے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، ایک اہم شے جو اکثر و بیشتر میں سفر کی مجالس میں جہاں بھی مجالس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں یا جو بھی برادران مجھ سے ملتے ہیں ان تک ایک پیغام ضرور پہنچاتا ہوں، خصوصاً سفر کے مہینے میں. ویسے تو انسان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور میں اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر سے اس میسج کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. عزیزان گرامی، چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں
سفر کے مہینے میں مومن پہ مصیبتیں اس طرح آتی ہیں کہ جس طرح آسمان سے بارش کا پانی برستا ہو۔ تو جب ایک مرتبہ چاہنے والے کو یہ بات بتائی تو عزیزان گرامی آپ اس کو میری طرف سے تحفہ سمجھیے گا یا جو بھی، لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کیجیے گا کہ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ، اور کوئی بہت مشکل چیز نہیں بتانے جا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جب چاہنے والے کے سامنے یہ بات بتائی تو پریشان ہو گیا، پریشان ہوئے کہنے لگا کہ مولا آپ نے یہ بتا تو دیا کہ اس طرح مشکلیں برستی ہیں مومن پر، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ مولا نے کہا صدقہ، اس کا حل ہے صدقہ۔ عزیزان گرامی صدقے کے لیے بات یہ ہے موت کو تک ٹال دیا کرتا ہے صدقہ، اور ایک بہت بڑی شے ہے، اور صرف کچھ کرنا نہیں ہے ہمیں عزیزان گرامی، ہماری گاڑی میں یا گھر میں جو ہمارا انٹرنس ہو، دروازہ ہو، وہاں پہ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی رقم نکالیں، چاہے کچھ بھی ہو صدقے کی نیت کریں اور صدقہ نکالیں ضرور، اور صرف سفر کا مہینہ نہیں، سارے مہینوں میں عزیزان گرامی کہ سفر کا مہینہ خصوصاً تاکید ہے کہ اس میں صدقہ ضرور نکالا کریں، اور بہت سے ایسے وظائف بھی ہیں جن کو انسان اگر پڑھے تو کافی پریشانیوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اور امام دیکھیں تعلیم جو فرما رہے ہیں اس چیز کو، اور بڑا ایک خوبصورت واقعہ صدقے کے حوالے سے کہ ایک شخص تھا نجومی، ستاروں کا ماہر تھا، اس نے ایک مرتبہ کسی سے کچھ انبن ہو گئے کسی بات پر، اور سامنے والے نے یہ کہا کہ میں فیصلہ اس کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کرواؤں گا، لیکن وہ امام کا ماننے والا نہیں تھا، یہودی تھا اور نجومی تھا، ستاروں کا ماہر تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے والا تمہارا امام، لیکن وقت میرا ہوگا۔ عزیزان گرامی دیکھیے کیسی اس میں عبرت ایک تعلیم ہے ہمارے لیے، ورنہ امام کو کیا ضرورت۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے والا تمہارا امام ہوگا لیکن وقت میرا ہوگا۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا قضیہ بتایا، امام نے کہا کہہ دو منظور ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کو مان لو۔ اب جب ایک مرتبہ بات مان لی گئی، اس نے وقت دیا کہ فلاں مقام پہ، اور اس نے کہا کہ جگہ بھی میری ہوگی، کہا زمان اور مکان میرے ہوں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ کیونکہ نجومی تھا، اس نے اپنے علم کے حساب سے پتہ لگایا کہ میرا ستارہ کس وقت بہترین وقت میں ہوگا، اور کون سا ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت اس شخص کا اور فیصلہ کرنے والے کا ستارہ گردش میں ہوگا۔ عزیزان گرامی اس نے ایسا وقت چنا، اپنے علم کے حساب سے ایسا وقت چنا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اس وقت کو چن لوں تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن امام تو امام ہے عزیزان گرامی۔ جب امام آئے، امام نے فیصلہ برحق کیا، اب یہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہنے لگا کہ اے اولاد رسول، اے فرزند رسول، میں مجھ سے بڑا نجومی اس پورے علاقے میں کسی کو نہیں مانتا، اور لوگوں نے میرے علم کی تصدیق بھی کی ہے کہ جو میں بتاتا ہوں صحیح بتاتا ہوں۔ پہلی مرتبہ میرا فیصلہ غلط ہوا ہے، پہلی مرتبہ میرا فیصلہ غلط ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی امام کہتے تو نے اپنے علم کے حساب سے جو کچھ بھی کیلکولیشن کیا تھا، جو کچھ بھی حساب لگایا تھا، سب کا سب صحیح تھا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن جب میں گھر سے نکلا تو صدقہ دے کر نکلا، تو جو ستارہ گردش میں تھا وہ گردش سے باہر آ گیا۔ اب عزیزان گرامی ذرا انصاف سے بتائیے کہ جس کے اشاروں پر ستارے چلتے ہو اس کو صدقہ دینے کی کیا ضرورت؟ لیکن اپنے شیعوں کو تعلیم دی جا رہی کہ دیکھو چاہے جتنی بڑی مصیبت ہو، چاہے کیسی بھی مصیبت ہو، صدقہ دینے سے ٹل جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی پھر چاہنے والے نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے اور اتنی مشکلوں میں کبھی کبھی گرفتار ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ سارے الفاظ دعا میں موجود ہیں، اس کے ترجمے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، کبھی مایوس ہو کے دعا مت مانگا کرو، ہمیشہ خداوند کریم سے یہ کہا کرو کہ پروردگار اگر میرے اس کام کی رکاوٹ میرے گناہ ہیں یا میری کوئی منحوسیت ہے تو اس کو معاف فرما اور اس منحوسیت کو دور کر، اور اگر یہ کسی امتحان کی بنا پر ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ عزیزان گرامی
آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اوصیاء کی ہوتی ہے، اولیاء کی ہوتی ہے، یا پھر ان کے شیعوں کی ہوتی ہے؟ تو عزیزان گرامی آزمائش میں جو ثابت قدم رہے نا اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ شیعہ صرف ایک لفظ نہیں ہے منہ سے کہنے کا نام، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، مولا کرم ہے کہ یہ قوم ہے ایسی کہ جو مصیبت میں آزمائش میں ثابت قدم رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تم مایوس نہ ہوا کرو، تم نے ابھی صرف ان پریشانیوں کو دیکھا ہے جو تم تک پہنچ گئی ہیں، جو تم تک پہنچ گئی ہیں۔ ہمارے چاہنے والے ہونے کی وجہ سے، ہمارے محب ہونے کی وجہ سے وہ پریشانیاں تو تم نے دیکھی ہی نہیں کہ جن کو تم تک آنے سے پہلے ہی دفع کر دیا گیا۔ ابھی ان پریشانیوں کو تم جانتے ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی انشاءاللہ اپنے روزمرہ کی زندگی کے دستور بنائیے کہ بھلے چھوٹا ہی صحیح ہو صدقہ نکالیے، اور اگر سامنے وہ شخص موجود نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ گھر میں سب کے اسکیڈیولز الگ الگ ہوتے ہیں، سب الگ الگ وقت میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں سارے گھر والوں کی نیت کیا کیجیے، اور ساتھ میں امام زمانہ کے صدقہ ضرور نکالا کیجیے۔ عزیزان گرامی بطور میسج یا بطور ہدیہ آپ کے حوالے یہ بات تھی، کیونکہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے مومنین کو ان اشیاء سے آگاہ کریں کہ کس طرح وہ مصیبتوں سے باہر رہ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی میرے موضوع کی طرف آتے ہوئے، آج 5ویں مجلس محمدیہ سینٹر کی موضوع ہمارا اطاعت حقیقی پر بات چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات سن کے محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی آج موضوع کو نبھانے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن انشاءاللہ کیونکہ بات اولی الامر کی ہو رہی ہے نا، تو نہ بات موضوع سے باہر جائے گی، نہ انشاءاللہ تاریخ کی کوئی حق تلفی ہوگی، انشاءاللہ دونوں پر عمل ہوگا۔ تو عزیزان گرامی ذرا مل جل کر ایک جاگتی ہوئی صلوات بھیجے تو آباد تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ اطاعت حقیقی جب انسان اپنے آپ کسی کی اطاعت میں دینا چاہتا ہے، تو کل میں ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ دنیاوی اعتبار سے کن کن اشیاء کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اب عزیزان کرام ایک مرحلہ اور ہے کہ جب انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے، اگر بات کوئی موقت ہو، یعنی اگر بات ٹیمپرری ہو تو کوئی بات نہیں، بھئی آپ کے جاب پہ کوئی پروجیکٹ ہے، آپ کو کوئی ٹیم لیڈر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، کب تک؟ جب تک کہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ صحیح بات ہے نا کہ جب تک پروجیکٹ چل رہا ہے تب تک آپ کو اس کی اطاعت میں رہنا ہے، کیوں؟ کیونکہ پروجیکٹ موقت ہے، ٹیمپرری ہے، جب تک یہ پروجیکٹ ہے تب تک یہ آپ کا لیڈر ہے، تب تک آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، تب تک آپ اس کے مطیع ہیں۔ لیکن جیسے ہی پروجیکٹ ختم ہوا اب آپ اس کی اطاعت میں نہیں رہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہاں بات اطاعت حقیقی کی ہو رہی ہے، یہ پروجیکٹ وہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی اب لیڈر بھی کوئی ایسا چاہیے کہ جو قیامت تک رہے، قیامت تک رہے۔ عزیزان گرامی کوئی ٹیمپرری بات تو ہے نہیں کہ موقت بات ہے اور بات ختم۔ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہماری زندگی جی لی، اب ہماری اولاد یا ہمارے بچے جانے کہ ان کو کس کی اطاعت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی یہ بات صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو زندگی میں کوئی امام نہ ملا ہو، بس وہی اس بات کو کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو امام مل گیا ہو نا، وہ کبھی یہ بات نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ میری اولاد بھی کسی ایسے کی ہی اطاعت میں آئے، میری اولاد بھی کسی ایسے کی اطاعت میں آئے۔ تو عزیزان گرامی یہ تو جو مطیع ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اطاعت کر رہا ہے، لیکن ہم جس کی اطاعت میں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہی بات ہے کہ اگر بات ٹیمپرری ہے، موقت ہے، تو جب تک وہ آپ کا لیڈر ہے، آپ کا رہبر ہے، آپ کا امام ہے، جب تک بات پروجیکٹ ختم تو بات ختم۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ دائمی پروجیکٹ ہے ہمارا، اس کے لیے رہبر بھی کوئی دائمی ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی دین خدا کا ہے، کب تک رہے گا؟ کہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک دنیا رہے گی اطاعت کرنی ہے دین کی۔ دین دراصل ہے کیا؟ دین کچھ نہیں ہے سوائے اطاعت کے۔ تو عزیزان گرامی اب جو اس دین کا بانی ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اب وہ بھی
ہمارے لیے کچھ اماموں کو معین کرے، بتا کر جائے۔ اب عزیزان گرامی بڑے آسانی سے رسول نے اس مسئلے کو حل کیا۔ جب لوگ بہت سے آئے یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، میں پوری تفصیل اس کی نہیں پڑھوں گا، ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی اجرت وہ لوگ دیا کرتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر اجرت دے دیں تو بات ختم ہو جائے۔ اجرت اس چیز کی ادا کی جاتی ہے کہ بس اجرت دے دو معاملہ ختم ہو، کیونکہ اگر اجرت نہیں ادا کی تو پھر وہ بات احسان کہلاتی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، بات احسان کہلاتی ہے۔ مزدور نے آپ کا گھر بنایا، اگر آپ نے اجرت نہیں دی، کانٹریکٹر نے آپ کا گھر بنایا، انجینئر نے آپ کا گھر بنایا، اگر آپ نے اجرت نہیں دی تو اس کا احسان آپ پر، اگر آپ نے اجرت دے دی تو آپ گھر کے مالک۔ تو عزیزان گرامی کچھ لوگ اسی نیت سے رسول کے پاس آئے تھے کہ آگے کا نقشہ بدلنا چاہ رہے تھے اسلام کا، بڑے توجہ کے ساتھ آگے کا اسلام کا نقشہ بدلنا چاہ رہے تھے، لیکن رسول آخری وقت کے اسلام پہ بھی نظر رکھے تھے، اور کیونکہ دین اس کا ہے نا بھائی، رسول تو بہرحال رسول ہے، دین لے کر آیا ہے، لیکن کس کا دین لے کر آیا ہے؟ اللہ کا دین لے کر آیا ہے۔ تو اب رسول بھی چپ ہے کہ جواب بھی اللہ ہی دے گا۔ ایک مرتبہ جبرائیل حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے رسول کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہہ دو کچھ نہیں چاہیے کہ سوائے قرابت داروں سے محبت کریں، مودت کریں۔ اب عزیزان گرامی یہ کیا بات تھی کہ قرابت داروں کی محبت مانگی، قرابت داروں کی محبت مانگی؟ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کسی شے کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ کسی شے کی، بھائی بہت سے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے تھے جو رسول کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، رسول نے ان کی محبت کیوں نہیں مانگی؟ بھائی ہر وقت ساتھ رہنے والوں کی بات ہے نا۔ عزیزان گرامی آپ کسی شے کی بنیاد رکھیے، کسی کمپنی کی بنیاد رکھیے، جب دنیا سے جانے لگیں گے تو آپ یہی سوچیں گے کہ میں میری اولاد کی سپرد اس شے کو کر کے جاؤں۔ اگر اولاد کے سپرد نہ بھی کیا تو کسی ایسے کے سپرد کر کے جاؤ کہ جس کے خیالات مجھ سے ملتے جلتے ہو، بڑے توجہ کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی کیوں خیالات کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ خیالات کا تعلق ہے بنیاد سے، خیالات کا تعلق ہے اساس سے۔ یہ خیالاتی تو عقیدہ کہلاتے ہیں، یہ خیالاتی تو عقیدہ کہلاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم عقیدہ لوگ ہوں، ہم خیال لوگ ہوں، تو دین کی اساس ہلا نہیں کرتی، بنیاد ہلا نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی آپ کوئی کمپنی شروع کریں، ٹھیک ہے، آپ نے کسی اور کو سپرد کر دیا، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو پتا ہے کہ اس کمپنی میں ترقی لے کر آئے گا، کمپنی چاہے جتنی بھی آگے چلی جائے، لیکن جو اس کے بیس ہیں، جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں، یہ کبھی نہیں ہلیں گے۔ آپ کسی ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہیں گے کہ وہ آپ کا ہم خیال و ہم فکر ہو۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ جو رسول کے قرابت دار ہیں نا، بس وہی رسول کے ہم فکر ہیں، وہی رسول کے ہم خیال ہیں۔ بھائی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قبلہ محترم آپ نے اس کمپنی کی بنیاد تو رکھی، لیکن آپ نے بعد میں سارے پاور آف اٹرنی اور سارے رائٹس کسی اور کو دے دیے، ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ آگے سے یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ میرا ہم خیال تھے، میرا ہم خیال تھے۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، بھائی فلاں صاحب تو آپ کے ساتھ ہر وقت بیٹھتے ہیں، ہر وقت بیٹھتے ہیں، آپ نے کیوں دیا؟ آپ آگے سے پلٹ کے یہ کہیں گے کہ ساتھ بیٹھنا ہم خیال لینے کی دلیل نہیں ہے، ہم خیال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ عزیزان گرامی میں کسی کو برا نہیں کہتا، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ رسول کے ساتھ لاکھ بیٹھے لیکن رسول نے یہ بتا دیا کہ ہم خیال نہیں ہے۔ ان کے خیالات میرے خیالات سے نہیں ملتے، یعنی رسول یہ جانتے تھے کہ اگر میں ان کو بھی شامل کر دوں، کیونکہ بات خیالات کی ہے، اگر ان کے خیالات اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کی اساس بدل جائے گی، اسلام کا بیس بدل جائے گا، اسلام کی بنیاد بدل جائے گی۔ اس لیے یہاں پہ رسول نے کیا کہا عزیزان گرامی، کیا بات کری؟ بڑے توجہ کے ساتھ، بس ایک لغت کی بات ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دو۔ رسول کیا کہتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم نے رہبر بنایا، عزیزان گرامی ہم وہ نہیں ہیں جو چار دیواری میں کسی کو رہبر مان لیا۔ عزیزان گرامی بالکل صحیح بات ہے، لوگوں نے رہبر بنایا، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن بنائے ہوئے کو اسلام مانتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اب کوئی پوچھے کیسے اللہ کو ہے؟ عزیزان گرامی رسول کہہ رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین،
کا معنی آپ جانتے ہیں ترک کسے کہتے ہیں؟ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں. بھائی ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں کیا ہے کہ یہ ان اشیاء کو چھوڑ کے گئے. اب رسول کہہ رہے ہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہے کہ بنا کے جا رہا ہوں. بھائی جانے کے رہے جب بات بنانے کے آتے ہیں تو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جعل. اللہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعل, اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی ارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ کو بنا کے بھیج رہا ہوں. اب عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ رسول کو بھی اپنے بعد خلیفہ بنانے کا حق نہیں تھا, کیونکہ اللہ پہلے سے بنا کے بھیج چکا تھا. رسول کا کام تھا بنا ہوئے کو چھوڑ کے جانا. عزیزان گرامی رسول نے کیا کہا کہ انی تارکن, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا چھوڑی کب جاتی ہے ذرا انصاف سے بتائیے, چھوڑی کب جاتی ہے؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں کہوں کہ میں آپ کے لیے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, لوگ کہیں گے ہے کہاں, بنایا کب تھا؟ بنایا کب تھا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, یہی سوال ہوگا نا, کوئی بھی عقل مند پوچھے گا. اب رسول سے کیوں نہیں پوچھتے؟ متفق علیہ ہیں مسلمان اس بات پہ کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی یعنی ایک وہ سلسلہ امامت جسے اطرت کہا, ایک وہ کتاب جسے قرآن کہا. اب لوگ کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آگے پوچھے رسول چھوڑ کے تو جا رہے ہیں, بنایا کب تھا؟ عزیزان گرامی رسول بار بار دکھاتے رہے. میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ کافر بار بار دیکھ کے انکار کرتے رہے, یہ بار بار انکار کرتے رہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ بنا چکا تھا, رسول بس چھوڑ کے جا رہے ہیں, رسول لوگوں کو بتا کے جا رہے ہیں. اچھا اب اور بہت خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہاں پہ کیا کہا کہ انی جاعل فی ارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کیا کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین. اب عزیزان گرامی ہم کیا کہتے ہیں, غدیر کے دن کے لیے تاکید بھی ہے, جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملے مومن سے تو کیا کہیں؟ آپ میرے خطبے میں اکثر سنتے رہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین, کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا. عزیزان گرامی ہمیں جو ولایت کے ساتھ اللہ نے چھوڑا نہیں, ولایت کے ساتھ بنایا. علی کے چاہنے والوں کو ولایت کے ساتھ بنایا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. شکر ہے اس خدا کا, یہ اللہ کی حمد ہے, شکر ہے اس خدا کے کہ اس نے ہمیں علی کا چاہنے والا بنایا. تو عزیزان گرامی یہاں ہمیں بنایا گیا, وہ اور ہیں جو چھوڑتے رہتے ہیں, پکڑتے رکھتے ہیں. ہم وہ ہیں جو بنائے گئے ہیں. اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ ہم کیوں کسی کو چھوڑتے نہیں, ہم کیا کریں کہ ہمیں بنایا ان کے ساتھ آیا ہے. عزیزان گرامی ہمیں بنایا ان کے ساتھ گیا, ہم وہ نہیں ہیں کہ چار دیواری میں کسی کی بیعت کر لی. ہم نے اگر دنیا میں یہ بیعت کی نا تو کھلے میدان میں کی ہے, ورنہ تو پھر اللہ جب ہم سے مخاطب ہو رہا ہے تو عالم ارواح کے حساب سے ہو رہا ہے. یہ بات عالم ارواح کی ہے, اور جب اس نے بنایا تو بات عالم ارواح کی ہو رہی ہے نا. اس لیے تو امام نے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس طرح ایک مومن سنتا ہے تو امام کیا کہتے ہیں, جب مومن ہمارے فضائل کو سن کے خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ نے اس کے دل پہ ہمارے حق کا الہام کیا ہے, ہمارے حق کا الہام کیا نہیں. اب بڑی توجہ کے ساتھ انسان خلق کیا گیا ہے چار چیزوں سے, چار ایلیمنٹ ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں جسے عناصر اربعہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی آگ, مٹی, پانی, ہوا, اسی سے انسان خلق کیا گیا ہے نا. آگ ہے, مٹی ہے, پانی ہے, ہوا ہے, اس سے عام انسان خلق کیے گئے ہیں. لیکن امام کا کیا قول ہے, شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی عزیزان گرامی بڑے توجہ کے ساتھ یہاں پہ پانچواں ایلیمنٹ داخل ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم پنجتنی کیوں ہیں. معلوم یہ ہوگا کہ چار والے اور ہیں, پانچ والے اور ہیں. عزیزان گرامی اس لیے تو شاعر نے کہا کہ نہ آگ سے, مٹی سے, نہ پانی سے, ہوا سے, نہ آگ سے, مٹی سے, نہ پانی سے, ہوا سے, ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے.
کے فاضلہ تینت میں گفتگو کروں ایزان گرامی، لیکن بات اطاعت کی چھوڑ کے جانے کی ہو رہی ہے نا، تو اب ان پر بھی واجب تھا کہ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ طے تو پہلے سے ہی ہو چکا ہے کس کے بعد کس کو بننا ہے. بارہا رسول بتا چکے کس طرح 12 آنے والے ہیں میرے بعد، 12 رسول بتا چکے، لیکن لوگوں کے مطابق بتانا ضروری تھا کہ میرے بعد کون ہے. یہ ان پر واجب تھا عزیزان گرامی کہ معین کر کے جاتے کہ میرے بعد کون ہے. ورنہ ان کو کیا یہ خود نہیں جانتے تھے کہ میرے بعد کون آنے والا ہے؟ جب رسول جابر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے 5ویں کو میرا سلام پہنچانا، دنیا کے لیے بات ہو رہی ہے کہ دیکھو میرے بات کون ہے. اچھا میں قربان جاؤں مولائے کائنات پہ. عزیزان گرامی اس طرح جو نس معصوم ہے نا، ایک معصوم کو اپنے بات معین کرنے کی جو نس ہے، ایسے تو سب کی نس ہے، لیکن عزیزان گرامی ابو الائمہ تو ابو الائمہ ہے، امیر المومنین تو امیر المومنین ہے، مولائے کائنات تو مولائے کائنات ہے، اول علی تو اول علی ہے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے امام نے کہا، کیونکہ اہل بیت کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اللہ نے وہ شے عطا کی ہے کہ ہمارا کلام مختصر ہوتا ہے، اس میں معنی وسیع ہوتے ہیں. یہ اہل بیت ہے، اس لیے تو نہج البلاغہ جیسے کہ شرح لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، آج تک کئی شرح مکمل نہیں ہوئی ہے. جب عزیزان کرام جب علی کے کلام کی ابھی تک شرح مکمل نہیں ہوئی تو علی کے وجود کی شرح کیسے ہو سکتی ہے؟ کرنا ہے تو ایک مرتبہ کیا کہا، دیکھیں کتنی پیاری میرے مولانا نے نص فرمائی. کہا بیٹا حسن، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم امام ہو، یہ نہیں کہا. آپ دیکھیں کہ ایک جملے میں کس طرح امام نے 3 نصیں دی. کہا بیٹا حسن تمہارے بعد امامت حسین کو دینا، پھر وہ علی کو دینا. بس اتنا کہہ دیا کہ تمہارے بعد امامت حسین کو ملے گی اور پھر وہ علی کو دیں گے. تو عزیزان گرامی میرے مولا نے 3 دور کے امام تو وہی معین کر دیے تھے. یہ تو میرے مولا کائنات کی بات تھی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ 8ویں علی جو ہے یہ کس طرح معین ہے. عزیزان گرامی آج شب مخصوص ہے مولا رضا سے، باب الحوائج سے. اللہم صلی اللہ محمد. عزیزان گرامی دل کھول کے حاجت مانگا کیجئے ان کے در پہ، کیونکہ یہ واحد دنیا میں ایسا در ہے. بھئی آپ کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، بڑی حساس بات کہہ رہا ہوں، ذرا حوصلے سنیے گا. یہ واحد ایسا در ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہونے کے بعد بھی اگر کسی کا سینیٹر سے تعلقات ہو یا بہت بڑا کوئی انڈیا پاکستان میں کوئی منسٹر ہو، آپ جانتے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اگر یہ ملاقات کریں گے ان سے تو کوئی شے مانگیں گے ان سے، کوئی سفارش کریں گے، کوئی گزارش کریں گے ان سے. لیکن ہوتا ایسے کہ کبھی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا اس کے بیٹے کی میت ہے، سمجھ رہے ہیں، یا اس کے گھر میں کوئی موت ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں ایسے وقت پہ کیا مانگنا. لیکن صرف اہل بیت کا در ایسا ہے کہ آپ ہر وقت مانگتے ہیں، یہ ہر وقت دیتے ہیں. صرف یہ اہل بیت کے در کی بات ہے. اور ان سے یہ انسیت ایسی ہے جو 5ویں تینت کا اثر ہے نا، ہم کہیں مانگنے میں بھی الحمدللہ شرماتے نہیں ہیں اس در پہ. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کس طرح امام، اور بس آپ کو جگانے کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی جو حسرتیں ہیں نا کہیں پوری نہیں ہوں گی. بنی آدم کی حسرتیں بس بڑے توجہ کے ساتھ، آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے مانگنے پر شرم آنے لگے کہ میں نے اتنا کم کیوں مانگا، ایسا کیوں مانگا مولا سے. عزیزان گرامی رسول فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی کبھی حسرتیں پوری نہیں ہوں گی. اگر میں انہیں ایک دودھ کی نہر دے دوں تو وہ دوسرے کا مطالبہ کریں گے، اگر 2 دے دوں گا تو تیسرے کا مطالبہ کریں گے، 3 دے دوں چوتھے کا مطالبہ کریں گے. یعنی حسرت کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. اب جیسے سننے والے نے سنا، سننے کے بعد کہا اے رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا علی کی حسرتیں بھی بتا دیجئے کیا ہے. تو ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں اے نادان، میں نے بنی آدم کی حسرتوں کو کہا ہے، اپنی حسرتوں کی بات نہیں کی ہے. اپنی حسرتوں کی بات نہیں کی ہے. لیکن اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن، اگر سننا ہے بڑے توجہ کے ساتھ، اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن. علی کی 2 حسرتیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. علی کی 2 حسرتیں جو کبھی پوری نہیں ہوئی. سنیے عزیزان گرامی. ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، پوچھنے لگا کون سی 2 حسرتیں؟ کہا سن،
علی سے جتنا پوچھا جانا چاہیے اتنا پوچھا نہیں جائے گا، اور جتنا مانگا جانا چاہیے اتنا مانگا نہیں جائے گا۔ جتنا مانگا جانا چاہیے اتنا مانگا نہیں جائے گا۔ تو عزیزان گرامی جو جھولیاں پھیلاتے ہیں نا، جتنی بھی پھیلا لیجئے، علی کے در کے سامنے جھولیاں چھوٹی ہیں ہماری۔ اور بہت سے لوگ کبھی کبھی اپنے حساب سے مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ اپنے حساب سے مانگا جائے، دینے والے کے حساب سے مانگا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھ کے نہ مانگیے، علی کی عطا کو دیکھ کے مانگیے کہ ان کے یہاں کوئی ناممکن نہیں ہے، عالم امکان کی کوئی ایسی شے نہیں جو علی ادا نہ کر سکے۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب امام رضا کی بات آئی ہے نا، تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عالم رویا میں ہے، خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، اور رسول اللہ نے آنے کے بعد ساتویں امام کو 5 چیزیں عطا کی، 5 چیزیں عطا کی۔ کیا کیا تھی؟ ایک امامہ، ایک تلوار، ایک کتاب، ایک عصا، ایک انگوٹھی۔ عزیزان گرامی ایک امامہ، ایک تلوار، ایک عصا، ایک کتاب، ایک انگوٹھی، 5 چیزیں امام کے حوالے کر دی۔ اب ایک ایک چیز کی تفصیل بتانے لگے کہ کون سی چیز کیا ہے۔ ایک مرتبہ امامہ دیا، دینے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی سلطنت کا تاج ہے، یہ اللہ کی سلطنت کا تاج ہے۔ عزیزان گرامی بڑے توجہ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ تلوار دی، کہا یہ اللہ کی عزت ہے، یہ اللہ کی عزت ہے۔ اب عزیزان گرامی پھر کتاب دی، کہا یہ اللہ کا نور ہے۔ اب عصا دیا، کہا یہ اللہ کی طاقت ہے، بڑے توجہ کے ساتھ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ پھر ایک مرتبہ انگوٹھی دی، کہا یہ انگوٹھی وہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چاروں چیزیں اسی انگوٹھی والے کے پاس ہے، جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوگی اس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اب عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے، یہ ساری اشیاء سوائے امام کے کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ امامہ اللہ کی سلطنت کا تاج ہے، یعنی اللہ کی سلطنت کے سلطان یہ ہے۔ عزیزان گرامی سلطنت کا خالق وہ ہے، سلطان یہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امامے کا حقدار امام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تلوار دی، کہا اللہ کی عزت ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ کے سمجھ میں آ گیا جو ذوالفقار کبھی ایسی جگہ پر نہیں چلی جب تک اللہ کی عزت پہ بات نہیں آئی۔ جب بھی یہ تلوار چلی تو اللہ کی عزت کے لیے چلی۔ اس لیے جب ان کو پہچنوانے کی بات آئی نا عزیزان گرامی، دنیا کی ہر شے کو جب خدا نے پہچنوایا قرآن میں، تو کبھی سورج کی قسم کھائی، کبھی چاند کی قسم کھائی، کبھی جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی، کبھی آسمانوں کی، کبھی زمینوں کی، کبھی ان دنوں کی قسم کھائی کہ جن کے دوران اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ لیکن جب ان کو پہچنوانے کی بات آئی تو کیا کہا؟ میرے عزت و جلال کی قسم، یعنی اللہ اپنے عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھے پروردگار ان میں ایسی کیا بات ہے کہ ان کے لیے تو نے اپنی عزت کی قسم کھائی؟ اور پروردگار کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ عجب نہیں کہ آواز آئے نادان، قرآن میں نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دنیا کے تمام اشیاء کی قسم کھا رہا ہوں، لیکن کیا تو نہیں جانتا یہ چاند، تارے، سورج، آسمان، یہ سب کچھ خلق کیا تو انہی کی وجہ سے خلق کیا۔ قرآن میں کھائی ہوئی قسمیں وہ ہیں ان اشیاء کی ہیں کہ جن کو ان کے صدقے میں خلق کیا۔ اب جب ان کی عزت کو پہچنوانے کی بات آئی تو ان کی عزت کے معیار کی قسم کھانی تھی، تو اس لیے اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی۔ وہ عزت و جلالی، میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں پیدا نہ کرتا، اس چاند کو نہ چمکاتا، اس سورج کو نہ روشن کرتا، آسمان کے شامیانے کو نہ تانتا، زمین کے فرش کو نہ بچھاتا، دریاؤں کو نہ بہاتا اگر یہ 5 نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی اب دیکھیں یہاں توجہ کے ساتھ، تلوار دی، اب ایک مرتبہ جب کتاب دی تو کیا کہا کہ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور۔ عزیزان گرامی کسی عام آنکھ کی یہ بات نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر سکے۔
عزیزان گرامی سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن شعاؤں کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ سورج کیسا ہوگا. تو عزیزان گرامی اس لیے تو کہا کہ مظہر صفات پروردگار اللہ کے صفات کے مظہر ہے یہ. تو اگر اللہ کو پہچاننا ہو تو ملا کو دیکھ کے نہ پہچانو, مسلمان کو دیکھ کے نہ پہچانو. کچھ خاص ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. بھئی اللہ کے نور کو بھی اگر پہچاننا ہو تو ان کے بنا پہچان نہیں سکتے. عزیزان گرامی کل میں نے عرض کیا تھا نا دنو کی بات, یعنی کچھ شخصیتیں دنو میں ایسی موجود ہیں کہ اگر ان تک نہ پہنچو تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, اصل تک نہیں پہنچ سکتے. اب عزیزان گرامی کیا بات کہیے, اصا اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی طاقت ہے. اب مجھے کہنے دیجئے ایک مرتبہ جب علی نے در خیبر کو اٹھایا تو علی نے کیا کہا کہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا, اللہ کی طاقت سے اٹھایا. میں کچھ نہیں جانتا عزیزان گرامی, استدلال نہیں کر رہا, وہ جملوں کا آپ تک پہنچا رہا ہوں, جو تاریخ میں جملے لکھے گئے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. باقی آپ فیصلہ کریں کہ کون کیا ہے. اب عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا جب بات انگوٹھی کی آئی, انگوٹھی کی بڑی اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں نا ایک نبی ایسے تھے کہ جن کی ہر شے پہ حکومت تھی, جن کی ہر شے پہ حکومت تھی. معلوم یہ ہوا کہ اس حکومت کی وجہ تھی ایک انگوٹھی. سلیمان کے ہاتھوں میں جو انگوٹھی تھی اس کی بنا پر ہر شے پہ حکومت تھی سلیمان کی. اب مجھے کہنے دیجیے عزیزان گرامی, سلیمان کی جیسی انگوٹھیاں وہ تو علی زکات میں دے دیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی علی کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ جب سلیمان کی حکومت کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو ساتھ میں سلیمان کی حکومت کی حد بھی بیان ہوتی ہے. حد بھی بیان ہوتی ہے, لیکن کوئی انصاف سے بتائے کہ علی کی حد کیا ہے. عزیزان کے بس دو مصرع اور بات سمجھ میں آ جائے گی. کیا حد اختیار علی ہے نہ پوچھئے, کیا حد اختیار علی ہے نہ پوچھئے, کیا مرضی خدا کی کوئی انتہا بھی ہے. سلیمان کی سلطنت کی بات ہو رہی ہے تو حد کیا بیان کرتے ہیں لکھنے والے کہ ہر چیز پہ حکومت تھی لیکن جب آنے والا آیا تو مہلت نہیں دی, چلنا پڑے گا. یہ ہے حد. اب عزیزان گرامی حد کیا چیز ہوتی ہے میں نے کل عرض کیا تھا, جس طرح کہ معراج ہے, معراج کسی کی حد ہے, اسی طرح حد بھی ایک اینڈ پوائنٹ ہے, ایک لاسٹ پوائنٹ ہے. اب اس کے آگے دنیا اور ہے. تو عزیزان گرامی سلیمان کی حکومت کے آگے آیا ملک الموت, اس نے کہا اب اس کے آگے اجازت نہیں, لیکن ملک الموت کی حد کیا ہے. زہرا کے در پہ آیا تو کہا اس کے آگے تمہاری حد نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ اطاعت کی ہے نا تابع ہونے کی, دنیا کی ہر شے چرند پرند اور ہر شے سلیمان کے تابع, لیکن ملک الموت نہیں تھا سلیمان کے تابع. لیکن جب زہرا پر آیا تو اوقات پہچان گیا تھا. میں کہوں گا ملک الموت آگے کیوں نہیں بڑھتا, تو ملک الموت ہے, تجھے ہر جگہ جانے کی اجازت ہے, تو عجب نہیں ملک الموت پلٹ کے کہے کہ اب ان کا گھر آ گیا کہ جو مجھے اجازت دیتے ہیں, جن کی اجازت کی بنا پر میں ہر جگہ چلا جاتا ہوں. اب ملک الموت بتا رہا ہے کہ میری حد یہ ہے. اور عزیزان گرامی خاصیت اس در کی یہ ہے نا, جو اس در پہ اپنی حد پہچان لے وہ بہت بلند ہو جائے. اور اس در کی خاصیت انسان اپنی حد پہچان لے.
عزیزان گرامی سر خم ہی رکھو پیش در آل محمد، سر خم ہی رکھو پیش در آل محمد، یا خود کو بلند کرنے سے عزت نہیں ملتی، آپ ملتی ہے تو شبیر کے ماتم کی بدولت، جنت تیرے سجدوں کی بدولت نہیں ملتی۔ امام نے رسول نے امام کو دے دی، کہا اس کو اپنے بیٹے علی کو دینا، تمہارے بعد وہ ہے اس کا حقدار۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ 7ویں امام نے ان ساری چیزوں کا حق 8ویں امام کو دیا، اور یہ معصوم کا خواب ہے یا ہمارے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہے عزیزان گرامی۔ انہی 8ویں امام کا ایک خواب اور بھی آپ نے بہتر سنا ہو، بس میری بات کے لیے سپورٹنگ ایویڈنس کی بنا پر پیش کر رہا ہوں اس بات کو۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول مسجد میں تشریف لائے، بس اختصار کے ساتھ عرض کروں گی کہ سنا سنایا واقعہ ہے، لیکن دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے عرض کرنا ضروری ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مسجد میں رسول تشریف لائے، خواب میں دیکھتا ہے عالم رویا میں ایک مرتبہ کہ رسول مسجد میں تشریف لائے اور محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچوں بیچ۔ ایک مرتبہ اس نے رسول کو سلام کیا، رسول کے قریب پہنچا، رسول کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد کیا دیکھا کہ رسول کے قریب کچھ خرمے رکھے، کچھ کھجوریں رکھی، رسول نے ایک مشت کھجوریں اٹھائی، ایک مرتبہ اس کے حوالے کر دی۔ عزیزان گرامی عالم رویا میں ہے، خواب میں ہے، جب ایک مرتبہ اس نے کھجوروں کو گنا تو کھجوریں 18 کھجوریں تھی، نیند سے بیدار ہوا، ایک مرتبہ خبر سنی کہ فرزند رسول شہر میں تشریف لائے ہیں۔ اب اس نے لوگوں سے پوچھا کہاں تشریف لائے ہیں، لوگوں نے اسی مسجد کے بارے میں بتایا جو مسجد خواب میں دیکھی تھی۔ اب عزیزان گرامی اس مسجد کی طرف بڑھا، جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ فرزند رسول اسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھے تھے، عزیزان گرامی بس اس واقعے ساری باتیں تمام ہو جائیں گی کہ خواب اور حقیقت میں اہل بیت کے فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بشارت ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اور اسی سے ثابت یہ بھی ہو جائے گا کہ اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد کا مصداق رضا کیسے ہے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ یہ پہنچنے کے بعد فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی طرح ہاتھوں کا بوسہ دیا، کیا دیکھا کہ سامنے اسی طرح کے خرمے رکھے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلایا، خرمے مانگی، فرزند رسول نے ایک مشت خرمے اٹھائے، اس کے حوالے کیے۔ اب عزیزان گرامی اس محمد نے عطا کیے تھے 18، اب ایک مرتبہ یہ خرمے گننے لگا، جب کھجوریں گنی تو کیا دیکھا کہ 18 ہے۔ اب عزیزان گرامی بہت توبہ رہی ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا تھوڑی سی کھجوریں اور دے دیجئے، مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ میرے جد نے اور دیا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے، کیا کہا کہ اگر میرے جد نے 18 سے زیادہ دے دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں اکثر یہ بات آپ سنتے ہوتے کہ جس طرح قرآن ہے، قرآن کا ایک ظاہر 70 باطن، جتنا انسان پڑھتا چلا جائے، روز پڑھتا رہے، زندگی بھر روز پڑھتا رہے، روز کچھ نہ کچھ نیا ملتا رہے گا۔ عزیزان گرامی اسی طرح اہل بیت کے فضائل ہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ دوہرا کے سنا، جتنے بار سنیں گے اتنے بار کچھ نہ کچھ نیا۔ عزیزان گرامی آپ کی صلاتوں کے حوالے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ سن کے دعا دیں گے۔ رسول نے دی 18، امام نے دی 18، یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے کہ جو دین رسول نے دیا تھا ہم ایسے ہی دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ سلامت رہے عزیزان گرامی، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، بنا تبدیلی کے اس دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہے امام۔ تو عزیزان گرامی بہت ایک دربار سجا ہوا، آپ بہتر جانتے ہیں مشہد میں اس امام کا کیا شان و شوکت ہے۔ تو عزیزان گرامی 11 ذیقعت کو امام کی ولادت ہوئی تھی، اور شہادت کے سلسلے میں 2-3 روایتیں ملتی ہیں، لیکن ایک میسج اور ہے جو میں بتانا میری ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ عزیزان گرامی ہمارے ہند و پاک کے جو علماء تھے ان کی تحقیق کے حساب سے یہ 17 سفر تھی جو کہ آج شب ہے، ایک تحقیق کے حساب سے 24 ذیقعت ہے،
ایک تحقیق کے حساب سے سفر کا آخری دن ہے یا 28 یا 29 ہے یا 30 ہے. تو عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کا ہمارے اندر کنفیوژن ڈال کے چلے گئے علماء. یہ علماء کا ڈالا ہوا کنفیوژن نہیں ہے عزیزان گرامی. سب سے بڑی بات ہے کہ تاریخیں ہم تک پہنچ گئی, یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ ہمارے علماء کا خون ہے اور ہم ایسی بات نہیں کہہ کہ علماء کے خون کی توہین کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی ذرا انصاف سے بتائیے بھائی, بہت سی مثالوں کو کبھی کبھی اپنے اوپر بھی قیاس کرنا چاہیے, کبھی کبھی اپنے اوپر بھی قیاس کرنا چاہیے, بلکہ میرے اوپر ہی کرتا ہوں کہ بات امام کی ہے تو میری ذات امام سے بڑھ کے نہیں ہے. عزیزان گرامی اگر میں کہیں جاؤں اور میں مارا جاؤں کہیں دور اور مجھ تک جب گھر والوں تک خبر پہنچے تو کوئی آئے اور آنے کے بعد کہے کہ بھائی وہ آپ کے بیٹے کو جو قتل کیا تھا وہ 4 دسمبر کے دن قتل کیا تھا, 4 دسمبر کے دن. کوئی آئے کہ نہیں مجھے یاد ہے جہاں تک میرا خیال ہے مجھ تک جو خبر آئی تھی وہ 11 دسمبر کو آئی تھی. کوئی آ کر کہے کہ 16 دسمبر کو آئی تھی. عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے جو محبت کرنے والا ہوگا وہ کیا کسی بھی دن چین سے بیٹھے گا؟ انصاف سے بتائیے کسی بھی دن چین سے بیٹھے گا؟ تو عزیزان گرامی بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں کن کن مشکلات کے ساتھ ہم تک روایتیں پہنچی ہیں, ان روایتوں کو ہمارے علماء نے محفوظ کیا. تو کسی خطے میں خبر پہنچتے ہوئے 17 سفر ہوا, کسی خطے میں فوراً خبر پہنچی, کسی خطے میں 24 ذیقعت پہ ہوئی. تو عزیزان گرامی کبھی اہل بیت کا غم منانے میں یہ نہ سوچیں کہ ہم کتنا زیادہ منا رہے ہیں, بلکہ ہم تو قوم ہی ایسی ہے جو رونے کی وجہ سے پہچانے جاتی ہے. بھائی بہت سی دنیا میں ایسی قوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چلو گیٹ ٹوگیدر کرو تھوڑا خوش ہو. ہم وہ قوم ہے جو کہتے ہیں آؤ ملے تو مل کے روئے. تو عزیزان گرامی کبھی اہل بیت کے سلسلے میں ایسا نہ سوچیں. اور بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجلس کسی ایک تاریخ پہ کر پاتے ہیں, ایک تاریخ پہ کیجئے, لیکن جو دوسری روایات ہے نا, دیکھیں یہاں کے کہیں کہ جب تو پوری دنیا کا ایک ہی گلوبلائزیشن ہو رہا ہے تو ایک ہی ماحول ہے, اتنا نہ کھو جائیے کہ اپنی روٹس کو بھول جائیں, اپنی اصل کو بھول جائیں. کم سے کم کچھ نہیں تو اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا کے رکھیں کہ ان کی ولادت کے دن خوشی, ان کی شہادت کے دن غم. اگر غم بھی نہ ہو عزیزان گرامی تو گھر کا ماحول سنجیدہ ہو. مولا ہم سب کو یہ توفیق دے, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. میں کبھی صرف سامعین پر رکھ کے بات نہیں کرتا, جب ہم کہتا ہوں تو پھر ہم ہیں. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ آپ امام کی بات دیکھیں, امام کا ایک منزلت رتبہ, کیا رتبہ ہے امام کا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی عہدی کیوں قبول کی. اور ایک تھوڑا سا شاید میں اس اشکال کو کلیئر کرنے میں شاید کہیں کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں. عزیزان گرامی اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے ولی عہدی قبول کی, بڑے توجہ کے ساتھ امام نے قبول نہیں کی عزیزان گرامی, بلکہ ذرا جگانے کے لیے کہہ دوں کہ بہت سی چیزیں ایسی جو اسلام میں لا کے تھوپی گئی اور محمد اور آل محمد کو قبول کرنی پڑی. عزیزان گرامی جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. عزیزان گرامی بہت سے عہدے ایسے ہیں جو تھوپے گئے, بہت سے رشتے ایسے ہیں جو تھوپے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح کا ایک عہدہ ہے. عزیزان گرامی جب ساتویں امام اپنے چاہنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ظالم کی حکومت میں کسی طرح کا عہدہ نہ لینا الا یہ کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو. وقت کم انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ کل یا پرسوں عرض کروں گا. عزیزان گرامی علی بن یقین کا واقعہ انشاءاللہ عرض کروں گا میں, وہ بہت اہم واقعہ ہے, بہت عبرتناک واقعہ ہے خصوصاً ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. تو عزیزان گرامی امام اپنے چاہنے والوں کو منع کریں تو خود کیسے قبول کر سکتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ جب مدینہ سے امام کو لے کے چلے ہیں نا تو ایک مرتبہ امام کو باقاعدہ گرفتاری کی حالت میں لے کے گئے تھے, کیونکہ جب مامون نے ہماریاں بھیجی تو کئی طرح کی ہماریاں بھیجی تھی اس نے, جس میں سے کس ہماری میں امام کو بٹھایا پتہ نہیں چلا. بس جس طرح کسی آج کے دور میں کسی وی آئی پی کو, کسی رسوخدار انسان کو جب کوئی گرفتار کرنا آتا ہے, معلوم کہ اگر گرفتار کیا جائے گا تو لوگوں میں ایک مرتبہ ہلچل مچ کے رہ جائے گی. ایسے ہی دور مدینے میں بھی تھا امام کا, امام کے علم کا چرچا تھا, فرزند رسول کو سب جانتے تھے عزیزان گرامی. تو ایک مرتبہ اس نے کئی ہماریاں بھیجی اور جب مدینے کے دروازے پر آئے نا تو کچھ ہماریوں کو اس نے بصرے کی طرف روانہ کیا, کچھ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور کچھ کو ایران کی طرف بلایا تاکہ لوگ پہچاننے نہ پائیں کہ امام کس ہماری میں. اچھا امام بھی چلے, اب بڑے توجہ کے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی عہدی کو قبول کیا. ایک شخص نے آنے کے بعد پوچھا کہ مولا آپ نے کیا مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا تھا؟ بڑی توجہ کے ساتھ امام کا جواب سنیے. کہا میں نے قبول نہیں کیا تھا. کہا پھر آپ اس کے ساتھ میں رہتے تھے؟ کہا اسی طرح سے ساتھ میں رہتا تھا کہ جس طرح یوسف عزیز مصر کے
کے ساتھ میں رہتے تھے، جس طرح یوسف بادشاہ مصر کے ساتھ میں رہتے تھے۔ بظاہر تو یوسف بادشاہ مصر کے ساتھ میں تھے، لیکن ہمیشہ تبلیغ الہی کرتے رہتے تھے۔ بظاہر تو معمور کے ساتھ تھا، اس کے دربار میں ہوتا تھا، لیکن میں نے میرے مناظروں سے میرے جد کے دین کو پہچنوایا ہے۔ تو یہی امام عزیزان گرامی، اب بڑی گہری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی محسوس کرنے والی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولی عہدی کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی بڑی چیز کو پانے کے بعد ٹھکرا دیا کرتے ہیں۔ ایک بڑی چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی، بڑی چیز کو پانے کے بعد ٹھکرا دیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کوئی بالکل ہی صوفی ہو گیا، دنیا کو بھول گیا، تو عزیزان گرامی لوگ اس کا ماضی دیکھتے ہیں۔ لوگ ماضی دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ دنیا کو حاصل کر سکتا اور دنیا کو حاصل کرنے کے بعد ٹھکرا کے چلا گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ سچا ہے ماننے والا، سچا ہے۔ بھائی لوگ ترک دنیا کرتے ہیں نا، اور سے لوگ سب کچھ چھوڑے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے خود بھی سنا ہوگا اس بات کو، ارے اصل میں اس میں اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ دنیا کما سکے، اس لیے کہتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی، اس لیے جب امام کے سامنے، امام نے پہلے دور خلافت میں یہ نہیں کہا کہ اس حکومت سے بہتر تو میرے پیر کی جوتی ہے، کیونکہ اگر اس وقت کہتے تو شاید یہ ناقص العقل انسان یہ کہتا تھا کہ امام کو ملی نہیں، اس لیے کہا۔ عزیزان گرامی، امام نے اپنے ظاہری دور خلافت میں کہا کہ اس سے بہتر تو میرے پیر کی جوتی ہے، یعنی جب مل رہی ہے تو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آباء و اجداد کے سیرت پہ ہی عمل کرتے ہوئے امام رضا نے بھی کام کیا۔ اگر امام کہتے کہ میں اس کو ٹھکرا رہا ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہمیں۔ دیکھیں اکثر یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ ڈیزگنیشن مل جاتے ہیں، بھائی ہم بڑے آدمی ہو گئے ہیں، اب ہم اس طرح نہیں کر سکتے، آپ بات کو سمجھا کیجئے۔ عزیزان کرام، کیونکہ امام ہے نمونہ عمل، ہر کسی کو فالو کرنا ہے امام کو، تو امام نے بھی دکھا دیا کہ دیکھو اس سے بڑا عہدہ تم نہیں پا سکتے دنیاوی۔ اللہ نے جو ہمیں منصوص من اللہ عہدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ بات دنیاوی عہدے کی ہے۔ اب اس کو پانے کے بعد جب ایک مرتبہ ٹھکرایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں امام۔ عزیزان گرامی، اگر اختیارات نہ ہو اور انسان کہہ دے کہ میری نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، میری نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ یہ شے ہوتی کیا ہے، یہ شے ہوتی کیا ہے۔ امام نے اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد دکھا رہے کہ دیکھو ہم پہ عہدے نظر انداز نہیں ہوا کرتے، یہ دنیاوی جو رنگ و روغن ہے نا یہ ہم پہ نہیں چڑھتا۔ تو عزیزان گرامی، امام بتا رہے کہ دنیا کی اصلیت کیا ہے۔ دنیا کی اصلیت امام نے بتائی کہ اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے دربار میں بھی جتنے مناظر امام کرتے تھے، بھائی بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ شاید یہ بڑا اچھا تھا جو آل محمد کے لیے مناظر رکھواتا تھا۔ اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اگر امام خدا نہ خواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ جواب نہ دے پائے تو میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ امام نہیں ہے۔ لیکن امام نے ہمیشہ بات کا جواب دیا اور دے کے بتایا، اور بتانے کے بعد ہمیشہ یہی کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر وقت ہوگا تو سلسلۃ الذہب والی حدیث کو بیان کروں گا، ورنہ کیونکہ تفصیل طرف بات اس میں بھی ہے تو شاید بات کو میں کل کے لیے رکھ دوں۔ لیکن عزیزان گرامی، امام نے ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو پہچنوایا، اور اسی طرح پہچنوایا کہ جس طرح ان سے پہلے کے ساتھ پہچنواتے رہے، جس طرح رسول اللہ لے کر آئے اس میں بنا کسی تبدیلی کے پہچنوایا۔ اور ایک مرتبہ جب ایک یہودی سے امام کی بات ہوئی تو یہودی سے امام نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ کو کیوں مانتے ہو، موسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ تو یہودی پلٹ کے کہتا ہے کیونکہ موسیٰ کے پاس معجزات تھے، موسیٰ کے پاس معجزات تھے۔ امام نے پوچھا کون سے معجزات تھے؟ کہا موسیٰ نے نیل کو شکافتہ کر کے راستہ بنا دیا تھا، پانی میں راستہ بنا دیا تھا۔ کہا اور کیا معجزات تھے؟ کہا ان کے پاس ید بیضا تھا۔ کہا اور کیا معجزات تھے؟ کہا ایک پتھر سے 12 چشمے نکل کر آئے تھے۔ اب جب سارے معجزات گناتا رہا تو اس امام نے اس سے ایک سوال کیا، کہا اگر تو ان معجزات کی بنا پر موسیٰ کو مان رہا ہے تو پھر تو کیوں نہیں عیسیٰ کو مانتا؟ کہا کیوں نہیں عیسیٰ کو مانتا؟ کہا عیسیٰ کو کیوں مانوں؟ کہا دیکھا عیسیٰ نے کہا بہت توجہ کے ساتھ، کہا عیسیٰ کو کیوں مانوں؟ کہا موسیٰ وہ ہے کہ جس نے نیل کو شکافتہ کر کے راستہ بنایا، اور
عیسیٰ وہ ہے کہ جو خود پانی کے اوپر چلنے لگا. ان کو تو پانی کے درمیان میں راستہ بنانے کی ضرورت بھی نہ پڑی. یہ پانی پر چلتے تھے تو وہ ان کا معجزہ ان سے بہتر ہوا. تو ایک مرتبہ کہا کہ اور کیا معجزات تھے؟ کہا کہ پانی اس طرح انہوں نے چشموں کا جاری کیا. کہا لیکن عیسیٰ کی بات تو اور ہے. عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, تو ان کا معجزہ اور اچھا ہوا, تو عیسیٰ کو کیوں نہیں مانتا؟ ایک مرتبہ کہا کہ عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے تھے, تو پھر عیسیٰ کو کیوں نہیں مانتا؟ اب عزیزان گرامی اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کیونکہ ہم نے عیسیٰ کو دیکھا نہیں. کیونکہ دیکھا نہیں تو امام مسکرا کے کہتے تو نے موسیٰ کو کون سا دیکھا؟ موسیٰ کو کون سا دیکھا؟ اب عزیزان یہ بڑے توجہ کے ساتھ کہتے تو نے عیسیٰ کو بھی نہیں دیکھا, موسیٰ کو بھی نہیں دیکھا. تو وہ کہتا کہ مولا جب میں نے عیسیٰ کو بھی نہیں دیکھا, موسیٰ کو بھی نہیں دیکھا, تو اب نبی کا کون سا ایسا معجزہ ہے کہ جس کو دیکھ کر میں مانوں؟ تو امام اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں ہوں وہ معجزہ. اچھا وجہ کیا عزیزان گرامی امام نے بتایا اپنے آپ کو معجزہ بتانے کی؟ کہا دو معجزے آخری نبی چھوڑ کے گیا کہ جس میں تبدیلی نہیں آئی. ایک اس کی کتاب ہے, دونوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی. تمہاری کتاب میں بھی تبدیلی آ گئی اور تمہارے معجزوں کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی جو اس معجزے کی ہے, جو اس کتاب کی ہے. تو عزیزان گرامی جیسے ایک مرتبہ یہودی سے اتنی بات امام کی چل رہی تھی, بغل میں ایک عیسائی بیٹھا تھا, وہ بہت خوش ہو گیا. کہا کہ بھائی جب عیسائیت کے حوالے دیے جائے تو دربار میں جو عیسائی تھے وہ تھوڑا ریلیکس ہو گئے, تھوڑا سکون پا گئے کہ بھائی ہماری بات ہو رہی ہے, انہوں نے عیسیٰ کے حوالے سے اس کو زیر کیا ہے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام ان کی طرف مخاطب ہوئے کہنے لگے تم بتاؤ تم عیسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ تم بتاؤ کہ تم عیسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ عزیزان گرامی بڑے بس قربان جائیں مولا کی فصاحت و بلاغت پر. اچھا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم بعد میں جواب سن لیتے ہیں نا تو ہمیں بڑی آسان لگتی ہے, ہمیں بڑی آسان لگتی ہے کہ یہ بات تو بڑی آسان تھی. یہ بات آسان تھی نہیں. عزیزان گرامی مشکل کشا کی خاصیت یہی ہے کہ مشکل بات کو آسان کر دے. یہ مشکل کشا کی خاصیت ہے کہ مشکل بات کو بھی آسان بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ ہے مشکل کشا. اب جب عیسائیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا بات ہے, تم کیوں عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کسی نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں, کسی نے کہا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. مولانا نے کہا جو بھی مانتے ہو لیکن کیوں مانتے ہو یہ تو بتاؤ. کہا یہی ساری باتیں جو بھی آپ نے بتائی, جو آپ نے بتائی. کہا کیا باتیں؟ کہا عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے, عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے. اچھا مناظرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسے مناظرہ کر رہے ہو نا تو اپنی دلائل نہیں پیش کر سکتے, سامنے والے کی کتاب سے بات کرنی ہوتی ہے, سامنے والے کی کتاب سے دلائل دینی پڑتی ہے. اب ایک مرتبہ عیسائی کہتا ہے کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے, مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, مٹی کا پرندہ بنا کر پرواز دے دیا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے, اگر مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے اور اگر پانی پہ چلنے کی بات ہے تو تمہاری کتاب کو ٹھیک سے پڑھو. الیسا نام کے نبی پانی پر چلا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ وہ عیسیٰ سے بہتر ہوئے کیونکہ وہ عیسیٰ سے بھی پہلے پانی پہ چل رہے ہیں, عیسیٰ سے پہلے سے پانی پہ چل رہے ہیں. اب ایک مرتبہ کہا وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اب عزیزان گرامی کسی اور کی مثال نہیں دے رہے, ان کی کتاب سے بات کر رہے. کہ حزقیل پیغمبر تھے, انہوں نے 60 سال بعد 250 مردوں کو زندہ کیا تھا. ایک بستی سے گزر رہے تھے تو پوری کی پوری بستی کو زندہ کر دیا تھا. تو یہ عیسیٰ سے بہتر ہوئے. تو عزیزان گرامی میں ہاتھوں کو جوڑ کے بارگاہ امام رضا میں عرض کروں, مولا کیوں نے ایک ٹھوکر مار کے یہ مردہ زندہ کر کے دکھا دیتا ہے؟ تو عجب نہیں ایمان کی آواز آئے کہ نادان مسلمان بنانا ہے, مسلمان بنانا ہے. مسلمان بنانا ہے, نصیری نہیں بنانا. ارے اس لیے تو میرے مولا نے کہا ہر لمحے میں کہ پروردگار گواہ رہنا, علی نے ہمیشہ اپنی عظمت کو گھٹا کے تیری عظمت کو پہچانوایا ہے. تو یہ علی بھی اسی طرح اللہ کو پہچانوا رہا ہے کہ جس طرح اس علی نے پہچانوایا. اب عزیزان گرامی جب یہ کہا کہ
پرندے کو پرواز دیا کرتے تھے۔ تو امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ ایسے تو ابراہیم نے بھی کیا تھا، تو کیوں نہیں ابراہیم کو مانتے؟ تو ابراہیم ان سے بہتر ہوئے۔ اب عزیزان گرامی ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا، تو امام نے کہا کہ ارے چھوڑو، تم کیا کوئی بحث کرو گے، تم کیا کوئی مناظرہ کرو گے؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ تو کوئی نماز روزہ ہی نہیں کرتے تھے، عیسیٰ تو کوئی عبادت ہی نہیں کرتے تھے، عیسیٰ کی تو عبادت ہی نہیں تھی۔ اب عزیزان گرامی جیسے ان لوگوں نے یہ سنا، ایک مرتبہ جوش میں آ کے دربار میں کھڑے ہو گئے کہنے لگے کس نے کہا کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے؟ عیسیٰ تو قائم اللیل تھے، صائم النہار تھے، روزے رکھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اب امام مسکرا کے کہتے ہیں یہ بتاؤ، اگر خدا تھے اور خدا کے بیٹے تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ اگر خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ تو عزیزان گرامی اس طرح امام نے ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو پہچانوایا، اور باقی تفصیلی باتیں انشاءاللہ امام رضا کی میں کل عرض کروں گا۔ بس عزیزان گرامی ایک شے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کس طرح یہ مظہر صفات پروردگار ہیں۔ پھر ایک بات جو میرے تفسیر کے استاد ہیں ان کی دماغ میں آ گئی ہے، پھر وہی بات ہے، بس عارف کا قول نقل کر رہا ہوں، پھر آپ جانے عزیزان گرامی، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو عزیزان گرامی وہ یہ بتاتے ہیں کہ امام کا جو لقب ہے نا رضا، رضا کے جو عدد ہے کتنے؟ 1001۔ اس کا جو عدد بنتا ہے عزیزان گرامی 1001، را کے 200، ذات کے 800 اور الف کا 1، تو 1001۔ تو عزیزان گرامی یہ کیا وجہ ہے؟ بس میں نے کہا نا میں قول نقل کر رہا ہوں۔ اب بھائی عرفا کی تو بات ہی یہ ہے، جب معرفت کے درجے پہ پہنچ گئے تو پھر عطا ہوتی رہتی ہے۔ اب جب ان کی عطا ہم تک پہنچتی ہے، میں نے کہا نا میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں جو کچھ ملتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے بعد ان کے استاد کی کتاب میں ان کو یہ بات ملی جو انہوں نے امام رضا پہ لکھی ہے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ 1001 کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی لقب ملا رضا جس کے عدد بنے 1001، مظہر صفات پروردگار۔ عزیزان گرامی جوشن کبیر میں خدا کے 1001 اللہ کے ناموں کا جو مظہر ہے اسے رضا کہتے ہیں۔ سے کیا مناظرہ کریں گے؟ ایک شخص آیا امام کے پاس اور آنے کے بعد اسی طرح کہنے لگا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مناظرے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آیا کہنے لگا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے کر، لیکن ذرا میں دیکھ تو لوں کہ تو اس لائق ہے بھی یا نہیں۔ عزیزان گرامی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس در پہ نا انسان کو اس کے اوقات بھی بڑے پیار سے بتائی جاتی ہے۔ اس در کی تو بات ہی اور بس اس در پہ بلندی پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، بس سر کو جھکا دو اور بلندی ملتی رہے، اور انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا کس طرح بلندی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آیا، آنے والا آ کے کہتا ہے کہ جہاں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، یہودی تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی جب اللہ کو نہیں مانتا تھا کس طرح امام نے اس کو سمجھایا، اس کو اس کی اوقات بتائی اور کس طرح اس کو ایمان پہ لے کر آنے کے بعد کہا ٹھیک ہے چل مناظرہ کرتے ہیں، پہلے تیرے علم کو دیکھ لیں گے تو کتنا جانتا ہے۔ امام نے پہلے کچھ چیزوں کا نام لیا، کچھ شہروں کا نام لیا، کہا یہاں گیا ہے؟ کہا ہاں مولا گیا ہوں۔ عزیزان گرامی مولا تو میں اپنی عادت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، اس نے اللہ جانے کیا کہا ہو، فرزند رسول کہا ہو یا امام کو لقب سے نوازا ہو۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام نے پوچھا کہ کیا تو وہاں گیا ہے؟ کہا ہاں گیا ہوں۔ کہا وہاں گیا ہے؟ کہا گیا ہوں۔ اب پوچھتے پوچھتے امام پوچھنے لگے کہ یہ بتا کیا تو کبھی آسمانوں کے اوپر گیا ہے؟ اب ایک مرتبہ سر کھجانے لگا، پریشان ہو گیا، کہا مولا نہیں گیا۔ کہا انصاف سے بتا کہ تو کبھی زمینوں کے نیچے گیا ہے؟ کہا نہیں گیا۔ کہا کبھی دنیا کے اس پار گیا ہے؟ کہا نہیں گیا۔ کبھی دنیا کے اس پار گیا ہے؟ کہا نہیں گیا۔ بس امام مسکرا کے کہتے ہیں تو ذرا انصاف سے بتا کیا کسی عقل مند انسان کو یہ زیب دیتا ہے جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس چیز کے بارے میں مناظرہ کرے؟
عزیزان گرامی امام یہ کہہ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ آسمانوں کی بلندیاں بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہیں, زمینوں کی پستیوں سے بھی میں واقف ہوں, اور دنیا کے اس پار اور اس پار کو یہیں سے دیکھتا ہوں. اس لیے تو جب ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو الحسن آپ ہر چیز کا جواب اس طرح دے دیا کرتے ہیں, تھوڑا سوچ تو لیا کیجئے, تھوڑا سوچ تو لیا کیجئے. تو میرے مولا نے کیا کہا تھا, میرے مولا نے کیا پوچھا تھا عزیزان گرامی کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو ایک مرتبہ بردستہ کہتا ہے 5. تو میرے مولا نے کہا کہ کہنے سے پہلے سوچ تو لیا ہوتا. کہا مولا اس میں سوچنے والی کیا بات ہے, پورا دن میرا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ لیکن عزیزان گرامی اس کے جواب نے مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ اس نے یہ جواب تو کم سے کم صحیح دیا. ورنہ جب بھی امام نے کسی چیز کا جواب دیا ہمیشہ اس نے یہی پوچھا, یہی کہا کہ اے ابو الحسن یہ بتائیے کہ آپ نے اس کا جواب کیسے دیا. عزیزان گرامی قربان جاؤں میرے مولا بھی, میرے مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کا جواب دیا. میرے مولا نے ہمیشہ یہ کہا کیا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی, کہ یا ابو الحسن یہ بتائیے کہ آپ نے اس کا جواب کیسے دیا, کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی. عزیزان گرامی ایک بات قابل غور ہے, ایک فکری مرحلہ ہے, ہمیشہ یہ امام سے یہی پوچھتا رہا کہ جواب کیسے دیا, جواب کیسے دیا. امام یہی بتاتے رہے کہ حدیث سے جواب دیا, قرآن سے جواب دیا. مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس نے حدیث پڑھی نہ قرآن پڑھا تو کیا پڑھا. کیونکہ امام نے تو کبھی یہ نہیں کہا, امام نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس علم سے جواب دیا ہے کہ جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. عزیزان گرامی کیونکہ امام لوگوں کے عقلوں کے حساب سے کلام کر رہے تھے, اور ہمیشہ یہی کہا کہ میں نے تو رسول کی حدیث سے بات کہی, قرآن کی آیت سے بات کہی. تو معلوم یہ ہوا کہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والا ہی کتاب سے واقف نہیں ہے. بھائی کتاب کافی ہے, کتاب کافی ہے, لیکن اس کے لیے کتاب بھی کافی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی امام نے بتایا, اور انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا میں, کیونکہ ماشاءاللہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ وقت سے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ کل بھی کوشش کیجئے گا کہ وقت کی پابندی رہے, اور انشاءاللہ 8:30 بجے میں بارگاہ شہزادی کونین میں حاضر ہو جاؤں گا, اور ہم سب مل کے انشاءاللہ ان کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ کل گفتگو کا آغاز انشاءاللہ یہیں سے ہوگا جہاں سے گفتگو کو چھوڑا ہے, کیونکہ ابھی امام رضا کی کئی باتیں میرے علم کے حساب سے بچی رہ گئی ہیں, ورنہ ان کے فضائل کے حساب سے تو نہ جانے کتنے بچے ہیں جو ہم تک پہنچے بھی نہیں ہیں. اور عزیزان گرامی اسی طرح ہمارے معصومین کے مصائب بھی جو ہم تک پورے پہنچے بھی نہیں ہیں. تو کبھی فضائل یا مصائب پہ نہ عزیزان گرامی انگلی اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کیجیے, اور کم سے کم کچھ نہیں تو کسی ایک عالم سے تو ضرور رجوع کر لیا کیجیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی جو امام بتانا چاہ رہے. اس لیے تو امام نے کہا کہ اگر ہماری کسی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو اسے رد نہ کرو, اسے ہم تک پلٹا دو. تو عزیزان گرامی بڑا احتیاط کرنا چاہیے فضائل و مسائل میں. اور آج تو اس مظلوم امام کی شہادت ہے کہ جس کو ہم غریب الوطن کہتے ہیں. عزیزان گرامی اپنے آباء و اجداد سے دور جا کے امام نے شہادت پائی, اور صرف اس لیے کہ جس طرح حسین نے کہا تھا کہ اللہ مجھے خون میں غلطہ دیکھنا چاہتا ہے نا, اسی طرح امام رضا نے بھی اپنا وطن چھوڑا کہ اسی دین کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جس دین کے لیے حسین نے اپنا وطن چھوڑا. اور ایک مرتبہ جب چلے نا عزیزان گرامی, جب امام کو زہر دیا گیا ہے, بس زیادہ تفصیلی مسائل میں شاید نہ پڑھ پاؤں, لیکن آپ کے بس بڑے حساس جملے آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا, احساس کرنے والی باتیں ہوں گی. ایک مرتبہ جب امام کو زہر دیا گیا, تاریخ کہتی ہے یہ زہر ایسا تھا کہ اس کے بعد پیاس بہت لگتی ہے, اور امام حسن کو بھی یہی زہر دیا گیا کہ جس کے بعد پیاس بہت لگتی ہے. عزیزان گرامی لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے امام حسن کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا, کہ جب آپ کو ایک مرتبہ زہر دیا گیا تو آپ کی بہن زینب موجود تھی کہ جس نے ایک مرتبہ کاسہ آب آپ کو لا کے پلایا. اے مولا حسن آپ کے بھائی موجود تھے, لیکن یہ آپ کا بیٹا رضا ہے غریب الوطن, قید خانے میں دم توڑ
حضرت اللہ دیدان گرامی پرسا دیجئے مولا رضا کا. اللہ اکبر. بڑی قیامت کی شب ہے. اللہ اکبر. ارے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ امام کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا. ارے امام کو کفن بھی دیا گیا. ارے میرا دل کہتا ہے کہ جب امام کو کفن دیا گیا تھا, جب کفن دیا گیا ہوگا تو ایک مرتبہ امام نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا, اے آقا حسین, ارے سلام ہو آپ کی بے کفنی پر, ارے سلام ہو آپ پر کہ جسے بے گور و کفن قتل کیا گیا. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. ارے ایک مرتبہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ تابوت بڑی شان سے چلا. ارے میرا دل کہتا
Matam Hussein, Ya 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 Hussein. Ya Hussein.